السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج میرا موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات، کہ آپ کی آمد سے پہلے کیسی تھی اس دور کے لوگوں کی زندگی، اور آپ کی آمد کے بعد کیا کیا چینجز آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا جہالت، کفر، ضلالت اور بے حیائی، بدکاری، درندگی، سفاکی اور جہالت کی تاریکی میں چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کا تمدن برباد ہو گیا تھا، تہذیب مٹ گئی تھی اور مذہب بدل گئے تھے۔ توحید کی روشنی میں کسی ملک میں کہیں نظر نہ آتی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور تمام عالم اخلاق پستی اور نحوستوں کے قہر میں گرا ہوا تھا۔ نظام درہم برہم ہو جاتا اور انسان کو انسان ہی ختم کر ڈالتا۔ اس دور میں ہر ملک میں قربانی کا رواج تھا۔ جاہل و کفر کی تاریکی کی دیکھ کر نیکی اور توحید کی متلاشی طبیعتیں گھبرا اٹھتی تھیں۔ وہ وحدانیت کی روشنی کی تلاش میں سرگرم ہو گئے تھے، لیکن کسی ملک اور کسی مذہب میں بھی توحید کی روشنی نہ تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ تمام مذہب جو توحید کے علم بردار تھے، کسی نہ کسی طور سے شرک کرنے لگے تھے اور ساری دنیا مشرک بن گئی تھی۔ اب ضرورت تھی تو اس بات کی کہ دنیا میں ایسے ہادی کی رہبری ہو جو قوموں کی نا اتفاقی کو مٹا دے، کفر و شرک کو نیست و نابود کر دے اور ایسا تمدن اور ایسی تہذیب رائج کر دے جسے دنیا مان لے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے خاتم الانبیاء اور ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ آفتاب رسالت ریگ زار عرب سے طلوع ہوا اور اسی کی روشنی کرۂ ارض پر پڑنے لگی۔ اچھا، یہ قصہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور اس سے پہلے کی زندگی کیسی تھی، وہ سب ایک سٹوریز کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں۔ اب آگے بڑھتی ہوئی چاہے زمزم کی برآمدگی کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دور جہالت اور ضلالت میں لوگ جب کوئی چیز چھپانا چاہتے تو اسے چاہے زمزم میں ڈال دیتے۔ اس متواتر مسلسل چیزوں کے پڑھنے سے زمزم اٹ گیا اور مدتوں اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے آنکھوں سے ایسا اوجھل ہوا کہ اس کا پتہ اور نشان ہی مٹ گیا۔ یعنی کہ وہ ایک جگہ جہاں سے آب زمزم نکلتا ہے تو اس میں لوگ چیزیں پھینک دیتے کہ وہ چھپ جاتی ہیں، تو اس چیزوں کے پھینکنے کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ باہر پانی یعنی کہ آب زمزم نکلنا بند ہو گیا۔ تو اسی لیے اس کا تذکرہ ہی ختم ہو گیا، لوگوں کی زبان پر صرف اس کا نام رہ گیا کہ صرف وہ ایک ہوا کرتا تھا۔ آگے بڑھتی ہوں۔ غرض اسی طرح اس لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے مدت گزر گئی، یہاں تک کہ عبد المطلب کی مکہ کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر چاہے زمزم کی تلاش شروع کر دی اور جگہ جگہ کھودا، لیکن کہیں برآمد نہ ہوا، مگر وہ برابر اسی جستجو کرتے رہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز انہوں نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، کہ وہ دکھانا چاہتا تھا اور ہمارے لیے وہ ایک کہ آب زمزم ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کو خواب میں وہ نشان نظر آیا تو آپ اس جگہ پہنچے جہاں اوصاف اور نائل دو بت رکھے تھے۔
انہوں نے ان بتوں کو ہٹانا چاہا۔ قریش نے ممانت مخالفت کی اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، لیکن حضرت ابو مطلب کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہ تھا۔ تمام قریش ان کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ سارے قبائل جو قبیلہ قریش کو مانتے تھے وہ بھی ڈٹ گئے، اگرچہ معاملہ ان کے قبیلے نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر وہ دونوں باپ بیٹا جمے رہے اور آخر دونوں ممانت کرنے والوں پر غالب آئے اور بت ہٹا کر زمین کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اس کا جو باقی کا حصہ رہتا ہے، انشاءاللہ باقی آگے کا میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اس کو سنیے، لائک کریں، بچوں کو لازمی سنائیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کیا مشکلات تھیں اور آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تکلیفیں جھیلیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔